جس کا دل ذکر مدینہ سن کر جھومتا نہ ہو، اس کو اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے۔ ایک عاشق رسول کے لیے، ایک غلام کے لیے مدینے سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اتنا مدینے سے پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ جن کا کلمہ پڑا ہے وہ آقا مدینے میں ہے، جن سے شفاعت لینی ہے وہ آقا مدینے میں ہے۔ نبی پاک دنیا کے کسی اور کونے میں ہوتے، ہم اس شہر کا نام لیتے، ہم اس جگہ کا نام لیتے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، گلی مکا دی، یہ مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا، آقا کے رہتے ہیں میرے آقا، میرے سرور مدینے میں، ہاں کے رہتے ہیں میرے آقا، میرے سرور مدینے میں۔ سچ بتائیں، ساری دنیا گھوم لی، ساری دنیا دیکھ لی، مگر مدینہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو مدینے میں سکون ہے، جو مدینے کی فضاؤں میں پاکیزگی ہے، جو مدینہ منورہ میں جا کر دل پر سکینہ اترتا ہے۔ کچھ باتیں ناظرین ایسی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ شاعر نے کہا نا، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ آج بھی وہ گلیاں بتا رہی ہیں، اور سبحان اللہ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ جی ہاں، احادیث میں آتا ہے کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو نبی پاک کا روضہ ہے نا، وہ ایسی مبارک جگہ ہے کہ جس کا صرف دیدار کر لے، جس کے قریب کوئی حاضر ہو جائے، آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور پھر سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں نبی پاک کا دربار وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام حاضری دیتے ہیں۔ فرشتے وہ ہیں جو معصوم ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، مگر ناظرین ان کو زندگی میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے، یعنی کہ اندازاً 12 گھنٹے کی حاضری ملتی ہے، کیونکہ دن میں 2 بار بدلیاں ہوتی ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ ان اے لائف ٹائم، پوری زندگی میں صرف 12 گھنٹے کی حاضری ہے، اور وہ کس کی ہے؟ کم و بیش 12 گھنٹے کی، معصوموں کی، فرشتوں کی۔ اور ہم جیسے گناہگار جو گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، اور جب مدینہ منورہ جائیں تو کوئی لمٹ نہیں، جتنے دن چاہیں ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ سے تو نہیں واپس بھیجا جاتا نا، ہم ہی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے نا اعلیٰ حضرت، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، وہ تو پالتے ہیں، یہ تو ہم لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اس دربار میں ہمیں بلایا جا رہا ہے، پھر کیوں نہ مدینے جانے کو ترسے، کہ جہاں فرشتے پلکے بچھا رہے ہیں، فرشتے ترس رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بس مدینے کا شوق عطا فرمائے، یہی دھن سوار ہو جائے کہ بس آقا کا روضہ دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں نا، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مرے، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شوق مدینہ عطا فرمائے، اور شوق مدینہ نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً وہ دل ویران ہے جس میں یاد مدینہ نہیں ہے، وہ آنکھ کس کام کی ہے جو مدینہ اور مدینے والے کو دیکھنے کو نہ ترستی ہو۔ اللہ ایسا شوق دے دے، ایسا ذوق دے دے کہ کئی لوگ ملتے ہیں، کوئی لندن کے خواب دیکھتا ہے، کوئی پیرس کے خواب دیکھتا ہے کہ فلاں ملک جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ اللہ ایسا کر دے کہ بس اس آس پہ جیتا ہوں، زندگی کا مقصد ہی یہ بن جائے نا، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔